کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی جہاں آباد ہیں، یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدانوں نے اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہیں اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے۔ یہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورۃ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی بار پوچھا ہے لیکن آپ ہمیں اس کا صحیح جواب نہیں دیتے، آپ اس بات کو گریز کرتے ہو۔ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمینیں ہیں جیسی 7 اور زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم نوح کی طرح ان کی زمینوں پر بھی نوح علیہ السلام، اس طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی معبود ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر موریز بقائی کی کتب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہیں، وہ انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بجلی پڑی ہے، اور ہمارے نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلیٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کے ہم شکل ہے، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید چیزیں اور زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن العربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ یہ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی ایک اور آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 5 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اس طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا ہجوم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان 2 سے بھی زیادہ سفید ہے،
مگر وہ کوہ کاف کی سبزی کی وجہ سے ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فدوم یا معاون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہر ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا، اور ساتویں آسمان کا نام لبیہ یا دائمہ ہے جو سرخ یاقوت کا ہے، اور اس میں بیت المعمور۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھا، اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جاتی ہے۔ دراصل ہماری ایک زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رنگنے والے مخلوق اور چرند و پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خردبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمنشن میں سے۔ اس نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا، باوجود اس کے کہ ہم نہ اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے ساتھ راجستھان پر پڑے انگوٹھی کے برابر ہے۔ اس طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑا اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ سب اسی کی حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔